آج کا دن اور یہ ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی اہم ہفتہ ہے اور آج کا دن بھی بہت ضروری دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے بتاؤں گا اور اس ہفتے میں جو عمران خان کے کیسز ہیں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے حوالے سے شیڈول جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے نیچے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی گزشتہ عید کس طرح گزری۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ پہلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کے حوالے سے۔ کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہم دن تھا۔ کل عید کی چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا اور کل ہی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین وہ لوگ جو فارم 45 سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کل دمادم مسک قلندر کر دیا۔ کل تمام وہ لوگ جو فارم 45 کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں اور آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی، وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، جس میں ریحانہ امتیاز ڈار، جس میں مہربانو قریشی، جس میں ایمان طاہر صادق، میجر طاہر صادق، راجہ بشارت، سماویہ طاہر، اس کے علاوہ پورے پاکستان سے وہ لوگ جو فارم 45 سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے وہ کل سپریم کورٹ پہنچ گئے اور جا کر سپریم کورٹ حلف دیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے حلف دیا کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، ہماری جیت چرائی گئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ سو کل ہی انہوں نے ایک بڑا سرپرائز دیا اور کل عید کی چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا، پہلے دن ہی ایک بڑا سرپرائز دیا۔ آج دوسرا دن ہے۔ آج عمران خان کے حوالے سے کون سے کیسز ہیں اور آئندہ جو ہفتہ ہے اس میں کون کون سے کیسز ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کیا سرپرائز دینے جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح کل سرپرائز دیا تھا۔ سب سے پہلے آج عدت کیس ہے۔ عدت کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ 10 دن کے اندر فیصلہ سنایا جائے اور آج پہلا دن ہے عید کی چھٹیوں کے بعد سماعت کا، تو 10 دن کے اندر عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بتا دوں، یہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری ہے۔ ابھی تک عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ 10 دن کے اندر اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی ہو۔ باقی جو کیسز ہیں وہ چھوٹے موٹے کیسز ہیں، جس میں 9 مئی کے کیسز آ گئے، جس میں بوگس کیسز آ گئے اور یہ تمام بوگس کیسز ہیں۔ اگر اس کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان باہر آ سکتے ہیں اگر کوئی اور کیس درج نہیں ہوتا، اگر کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ہوتی۔ ایک تو عدت کیس بہت ضروری کیس ہے اور دیکھتے ہیں اس پہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے فیصلہ آنا تھا، پھر ہاور مانیکا نے جا کے ڈرامہ کیا اور جج صاحب نے فیصلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب دوسرے جج صاحب کے پاس یہ کیس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحب اس کیس کے حوالے سے 10 دن کے اندر کیا فیصلہ جاری کرتے ہیں۔ ایک تو عدت کیس ہو گیا، دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا القادر یونیورسٹی کیس کی سماعت ہونی ہے۔ یہ سماعت ہوگی اڈیالہ جیل میں۔ اڈیالہ جیل میں 21 تاریخ آج ہی کے دن میں القادر یونیورسٹی کیس جو ہے جو عمران خان پہ ڈالا گیا ہے، اس میں ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ اس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی اور اس کے جو وکیل ہیں یہ بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، سید علی ظفر ہیں، عثمان گل ہیں، خالد یوسف چودھری ہیں، مشال یوسف زئی ہیں، ظہیر عباس ہیں، یہ ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ 25 تاریخ کو نیا نیب توشاہانہ کیس جو ہے اس حوالے سے سماعت ہے۔ ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گا جس میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس طارق جہانگیری اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ یہ نیا کیس ہے، نیا نیب توشاہانہ کیس۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ 26 تاریخ کو عمران خان کی ضمانت ڈالی گئی ہے گرفتاری سے قبل، جو قبل از گرفتاری کہتے ہیں۔ یہ 6 کیسز میں عمران خان کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد اس کیس کو سنیں گے۔ یہ تمام کیسز جس میں عدت کیس آ جاتا ہے، جس میں القادر ٹرسٹ کیس آ جاتا ہے، اس کے علاوہ جو عمران خان کی ضمانت کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی ہے، یہ کیسز آ جاتے ہیں۔ سو یہ ہفتہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بہت ضروری ہفتہ ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور آج پولیس کی پھرتیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ پولیس پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں گے اور میں ایک اور چیز
کا اضافہ کروں، پنجاب میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ عذر بنایا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس طرح کے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ اصل خطرہ تو ان کو پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اصل خطرہ تو ان نوجوانوں سے ہے جو اتنی سختی کے باوجود، جو اتنی پابندی کے باوجود، جو اتنے ظلم کے باوجود، جو اتنی سختیاں کے باوجود جو نکلتے ہیں۔ اصل خطرہ تو ان لوگوں سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور آج ملک گیر احتجاج ہوگا، اور آج کا جو احتجاج ہوگا یہ ایک بڑی سطح پر ہوگا۔ مختلف شہروں میں زیادہ لوگ نکلیں گے، جہاں زیادہ سختی ہوگی وہاں لوگ کم نکل آئیں گے، لیکن آج پورے پاکستان میں لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے۔ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عید کے بعد تھوڑی تیز نظر آ رہی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے دن سپریم کورٹ میں وہ لوگ پہنچ گئے جو فارم 45 کے ذریعے MNA منتخب ہوئے۔ دوسرا، آج پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، اور ملک گیر احتجاج ہے، اور اس کے علاوہ اہم کیسز بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہفتہ، یہ دن بہت ضروری دن ہے۔ میں احتجاج کے حوالے سے بتاؤں، اسلام آباد میں احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد میں لاسٹ ٹائم جو احتجاج ہوا، وہاں گرفتاریاں ہوئیں، وہاں اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے عامر مغل، انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں کچھ لوگ عید منانے کے لیے پہنچے تھے، اڈیالہ جیل کے باہر، گیٹ کے باہر پہنچے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان تمام لوگوں نے اپنی عید جو ہے وہ جیل میں گزاری، اڈیالہ جیل میں عید گزاری گئی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اڈیالہ جیل میں عید گزاری ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ عید گزاری ہے۔ آج میری کچھ ورکر سے بات ہوئی، میں نے پوچھا کیا حال ہے، آج نکلنا ہے نہیں نکلنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بار بار گرفتار کریں، ہم بار بار نکلیں گے۔ یہ جذبہ ہے لوگوں کا، اور یہ سٹیٹمنٹ عامر مغل نے، جو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے عید جیل میں گزاری، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ہمیں بار بار گرفتار کریں، ہم بار بار نکلیں گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ان عدالتوں سے انصاف مل جائے گا، یا عوامی پریشر سے رہائی آئے گی؟ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ یہ آج کی تمام ضروری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہفتہ بہت ضروری ہے، دوسرا پاکستان تحریک انصاف آج ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا، یہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا، ہر شہر میں احتجاج ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تیار ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے تیار ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، خیبر پختونخوا سے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، پنجاب سے بھی لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ پنجاب میں لیڈرشپ موجود نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں لیڈرشپ موجود ہے۔ خیبر پختونخوا سے مراد سعید نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جب لانگ مارچ ہوگا، جب احتجاج ہوگا تو وہ اس میں شرکت کریں گے۔ تو مراد سعید کی شرکت اسی طرح کاؤنٹ کی جائے گی جس طرح عمران خان شرکت کرتے ہیں۔ مراد سعید پر لوگ اسی طرح اعتماد کرتے ہیں جس طرح عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اور عمران خان کا جانشین سمجھا جاتا ہے، عمران خان کا سب سے وفادار کھلاڑی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ باقی کورٹ کے حوالے سے باقی جو دن بھر چلتا رہا وہ اس حوالے سے پبلک اوپینین بھی لیں گے، کورٹ کی پروسیڈنگ بھی آپ کو دکھائیں گے، ولاگ بھی بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔